الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق الله العظيم. جزاکاللہ خیرن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت. میں ہوں سدرا اقبال اور ابھی آپ ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری یوسف صاحب. اچھا جی، آج پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے انہی آیات کے ترجمے پہ بات کر لیتے ہیں. ابھی یوسف بھائی نے جو یوسف بھائی کی جو تلاوت تھی اس کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 سے انہوں نے شروعات کی اور اس میں اللہ تعالیٰ قسموں کا ذکر کرتا ہے. جیسا کہ عرب کی روایت بھی تھی اور آج بھی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے دلائل میں کہیں کم پڑنے لگتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ میں اگلے کو کنونس نہیں کر پا رہا، پرسویڈ نہیں کر پا رہا، تو پھر اپنے حق پر ہونے کی وہ دلیل اس طرح دیتا ہے کہ کسی چیز کی جو اس کے لیے اور دوسرے کے لیے اہم ہو اس کی قسم کھائی جاتی ہے. اور بڑا عام رواج تھا عرب میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی کہ جب آپ بالکل ہی اپنے آپ کو اکیلا پاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی اگلا میری بات پہ بالکل یقین نہیں کر رہا، تو آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں یا قرآن حکیم کی قسم کھاتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہی خاص طور پہ تنبیہ کی ہے کہ اگر تمہاری قسمیں کمزور ہوں، کہیں پہ بھی تم اپنے قدموں کو لڑکھڑاتا ہوا پاؤ یا اپنی دلیل میں اتنا وزن محسوس نہ کرو، تو بالکل ایسی قسم نہ کھایا کرو کیونکہ اس کی پکڑ ہوگی. آپ کی پرہیزگاری، آپ کا سچ پہ ہونا، حق پہ ہونا، اس کی بہت ساری آپ کو اور طریقے سے آپ کنونس کر پائیں گے. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت آپ کو ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی ہر کوئی گواہی دیتا تھا. تو ہمارا جو کانڈکٹ ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہمارا جو رویہ ہے، وہ اپنے آپ میں ایک دلیل ہونی چاہیے اور قسموں سے ہمیں باز رہنا چاہیے کیونکہ اس طرح کی قسم ہمارے لیے بھاری بھی پڑ سکتی ہے. اور پھر پرہیزگاری کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک ساتیں دی ہیں، فرصت دی ہے، یعنی اب ہمیں بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں روزے سے نڈھال تھا اس لیے میں کام پہ نہیں پہنچ سکتا. آپ کے لیے یہ آسانی ہے کہ آپ گھر میں رہ کے ان ساعتوں کو اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ وقت بھی اس بات میں گوا دیا کہ بھئی ٹیلی ویژن پہ کیا آ رہا ہے، گھر میں کوئی کسی بات پہ ناچاکی اگر آپ کی ہو جائے، ان تمام چیزوں سے گریز کرتے ہوئے بہترین عمل یہ ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے. کل بھی یہ بار بار بات ہو رہی تھی کہ اس سے زیادہ بے یقینی کی صورتحال ہمارے سامنے کبھی نہیں تھی. ہمیں کبھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ آنے والا کل اتنا زیادہ غیر یقینی صورتحال پہ مبنی ہے. ہمارا روزگار ہوگا یا نہیں ہوگا. بہت سے لوگ اس وقت سروائیول موڈ پہ چلے گئے ہیں. پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت کثیر تعداد ہے لوگوں کی جو سطح غربت سے نیچے صرف 1 ماہ کے اندر چلی گئی ہے. تو بے شک جس طرح اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر شے فانی ہے، صرف اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے.
تو اسی ذات سے ہمیں لو لگانی ہے. یہ مبارک مہینہ ان کا اپنا مہینہ ہے جس میں اگر ہم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان روزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ان گنت فرشتے اور ملائکہ ہیں جو دن رات اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. یہ روزے، یہ عبادات آپ کے اور میرے لیے ہیں تاکہ اس بے یقینی کی دور سے ہمیں آسانی سے نکال سکیں. لیکن تھوڑا سا سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو بھی اس پہ لے لیتے ہیں. میں کل اپنے کچھ دوستوں سے بات کر رہی تھی اور وہ تمام ہی کاؤنسلرز اور سائیکالوجسٹ اینڈ تھراپسٹ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جب انسان کو ان مادی ڈسٹریکشن سے، ان مٹیریل چیزوں سے الگ کیا گیا ہے تو اس وقت اضطراب کی، بے یقینی کی یہ کیفیت ہے کہ وحشت سے لوگ پاگل ہو رہے ہیں. ان کا بس نہیں چل رہا کہ گھر سے باہر کوئی کام نہیں بھی ہے تو بس وہ نکل پڑیں، کیونکہ اپنا اکیلا پن، اپنا آپ ان کو کاٹتا ہے. تو ذرا غور کیجئے کہ کوئی ایسا شخص جو دوسروں کی توجہ چاہتا ہو، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو، جس کی انا کے آگے ہر ایک نے گھٹنے ٹیک دیے ہوں، جب وہ اکیلا ہو جاتا ہے، جب اس کے پاس جانے کو، کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، واہ واہ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، کوئی ایسا بے سروپا کام نہیں ہوتا جس میں ایٹ لیسٹ دن کے 12-15 گھنٹے صرف ہو جائیں، تو وہ اپنے ساتھ کیا کرے؟ انسان کا جو اصل مقصد ہے دنیا میں ہونے کا، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. ایک دفعہ پھر آپ کو اور مجھے موقع ملا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، اپنے اصل کی طرف لوٹ سکیں، اور اس دنیا کی جو فانیت ہے، یہ کتنی فانی ہے، کس طرح ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے، اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں. اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ کہ ہم اس کا بہترین استعمال کریں گے. آپ کا میرا ساتھ 3 بجے تک رہے گا. آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے. لائٹ ہارٹڈ کچھ رپورٹس بھی ہیں ہمارے پاس. کل میں دیکھ رہی تھی آن لائن بڑے مزے کی ڈبیٹ ہو رہی تھی. ٹیم روح افزا اور ٹیم جامع شریع آپس میں لڑ رہے تھے کہ آپ کو زیادہ کیا پسند ہے. اسی طرح کی اور بہت ساری دلچسپ معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. میں ہوں سدرا اقبال اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو میرے ویورز ہیں، جو ریگولر ویورز ہیں، وہ بڑا غور سے میرا پروگرام دیکھتے ہیں. کل مجھے یاد ہے علماء اکرام سے بات چیت کو ایک طرح سے وائنڈ اپ کرتے ہوئے، بریک پہ جاتے ہوئے میں نے غلطی سے کہہ دیا کہ پروگرام کا اختتام سوری سیگمنٹ کا اختتام کرنا ہے. مجھے اتنے زیادہ میسیجز آئے ہیں آن ٹویٹر ایز ویل ایز فیس بک. انہوں نے کہا سدرا آپ کو ضرور روزہ لگ رہا تھا. تو آج میں کوشش کروں گی، میں بہت زیادہ فوکسڈ ہوں کہ آپ کو انز اینڈ آؤٹس کراؤں ہمارے سیگمنٹ سے. لیکن تھینک یو سو مچ فار بینگ کنیکٹڈ. اگر آپ ٹویٹر پہ مجھے فالو نہیں کر رہے، انسٹاگرام پہ نہیں کر رہے، سو یو مسنگ آؤٹ. ہم بہت ساری بیہائنڈ دا سینس جو اس کے اندر اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں. کئی دفعہ ہم ریسیپی بڑی ڈیٹیل میں نہیں بتا پاتے تو شیف سامیہ کی اس میں BTS ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، علماء اکرام سے کوئی سوال کا تفصیلی جواب نہیں لے پا رہے ہوتے تو وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے. سو پلیز ڈو کنیکٹ ٹو می آن سوشل میڈیا ایز ویل. اب ذرا ہمارے مہمانوں کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں جی ہمارے ڈالڈا کے کچن میں جہاں موجود ہیں شیف سامیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اور دیکھیں گریٹ مائنڈس تھنک الائک. آپ کی اور میری میچنگ بالکل اتفاق ہوا ایسا اور بہت اچھا لگ رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے سامیہ تمہارے اور میرے جیسے لوگوں کا نا بلیک فیوریٹ ہوتا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب تک بلیک سے زیادہ ڈارک کلر نہیں آئے گا ہم یہی پہنتے رہیں گے. مجھے لگتا ہے بہت کمفرٹیبل کلر ہے. ایک تو ہم لوگ کام کرتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ کمفرٹیبل زون میں رہے, تو وہ بلیک کلر آپ کو بہت اچھا کور کرتا ہے. اور اس کے بعد آپ سلم لگتے ہیں, جو سب کی اچھی سب سے خوبصورت بات لیڈیز کے لیے. Nobody can be thin enough جیسے اوپرا ونفرے کہتی تھی نا. اچھا مجھے بتائیں, ہم نے ایک سوال کیا تھا لوگوں سے, بلکہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا بحث یہ ہو رہی تھی ٹیم روح افزا یا ٹیم جامع شیریں. آپ کون سی ٹیم میں ہیں بھائی؟ ایسی بات نہیں کہ میں جامع شیریں کو سب پروموٹ کر رہی ہوں. اٹ سیلف مجھے جامع شیریں بہت پسند ہے اور اس کا بہت ہی اسٹرانگ جواب ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ بہت تھک ہے. آپ اس کو کم کوانٹٹی کے اندر بہت اچھا کلر کے ساتھ, بہت اچھے فلیور کے ساتھ آپ بہت اچھا شربت بنا سکتے ہیں. میرا یہ اوپینین جامع شیریں. اچھا مجھے ایگزیکٹلی ڈسٹنکٹلی یاد ہے ہمارے یہاں سارے شربت آتے تھے, لیکن جامع شیریں کا مجھے ایک کلیئر جو کنورژن تھی نا وہ پوائنٹ تھا گرمیوں میں جب آپ واپس آئیں اسکول سے اور ٹھنڈا ٹھنڈا آپ کو جامع شیریں ملے نا, دیٹ واز اٹ. تو آئی ایم ڈیفینیٹلی ٹیم جامع شیریں. ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں, بیکاز آفٹر آل شی از دی ہوم ایکسپرٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں عفیرہ. السلام علیکم. رمضان مبارک. رمضان کریم. کیسی ہیں سدرا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج تو آپ ماشاء اللہ بہت پیارا کلر پہنا کچھ وائبرنٹ ہو, برائٹ کریں.
अफेरा आप बताओ टीम कौन सी भाई? अच्छा, अगेन नॉट प्रोमोटिंग द ब्रांड, बट ये कि करशी का ये कि बच्चों को मैं जितने भी मीठा और इस तरह की चीज़ें, स्पेशली मैं आइसक्रीम्स बनाती हूँ घर पे, तो मैं उसमें वो ऐड करती हूँ, क्योंकि एक तो वो फ्रीज फॉर्म में बच्चों को जा रहा होता है, और दूसरा ये कि वो जब जूसी होता है वो उसको जो एक होती है ना आइसक्रीम को सक करने वाला एक वो जो गोला गंडा टाइप की जो चीज़ बनती है, तो बच्चे इसको बड़ा इंजॉय करते हैं इंस्टेड ऑफ ये कि वो बाहर के तुम ना हाँ एग्जैक्टली हाँ, तो वो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत ऑल टाइम हेल्दी, आपको पता है कि अच्छा इस दफ़ा तो यू नो अफेरा इज़ वेरी मच इन डिमांड, बिकॉज जिस तरह कह रहे हैं ना कि घर में रह के आपको इंटरेस्टिंग तरीके करने हैं, बच्चों को इंगेज रखना है, कोई ना कोई एक्टिविटी भी, खाना पीना भी वैसे ही। लॉकडाउन कैसा गुजरा बिफोर रमज़ान? लॉकडाउन पहले तो शुरू में तो सब परेशान से हो गए थे, मैं भी बच्चे भी, लेकिन फिर हम 2 दिन गुजरे और फिर हमने सोचा कि वी आर हैविंग डायमंड टाइम ना, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने फील करना शुरू किया कि नहीं यार ये वक्त से ये जो भी परेशानियां अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द सुलझाए, लेकिन ये वक्त जब गुजर जाएगा ना ये नहीं आ सकता इतना कि वो सैटरडे संडे वाली टेंशन नहीं है कि सैटरडे संडे ही है, और वो जो वीकेंड्स भी आते हैं वो बहुत सारे काम लेकर आ रहे होते हैं, बहुत सारी गैदरिंग्स लेकर आ रहे होते हैं। अब तो रमज़ान भी शुरू हो गया है, रमज़ान से बहुत पहले से ही मदर्स होम स्कूलिंग कर रही हैं, सारे स्कूल्स हमारे ऑनलाइन हो गए हैं, तो थोड़ी सी टिप्स दो कि रमज़ान में होम स्कूलिंग का स्केड्यूल कैसे बनाएं? अच्छा, रमज़ान का सबसे ज़्यादा जो रमज़ान है ना, उसमें मैं जो अपने घर में कर रही हूँ, मैं सजेस्ट भी करती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत सारी हो रही होती हैं, लेकिन पर्सनली मैं और मेरी सास भी जब समटाइम्स मुझे टाइम नहीं होता तो उनका रूटीन है ये कि वो बच्चों को लेकर बैठती हैं। मेरी नंद के बच्चे होते हैं, मैं होती हूँ, तो कुरान की ना 2-2 आयतें ले लेते हैं बस, और स्पेशली जो क़ससुल अंबिया है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे होते हैं। उनको अगर मैं कोई सूरत सुनाऊँ तो वो सुनते हैं, हाँ एहतराम करते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट उस तरह से डेवलप नहीं हो रहा था। जब उनको कसाई सुनाई जाते हैं सारे अंबिया की, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, तो वो हैरान हो जाते इतने टाइम वो आग में रहे, फिर क्या हुआ, तो मिरेकल्स को बड़े गौर से सुनते हैं, उससे उनका जो बिलीफ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आज सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि फोकस और अटेंशन, आपके पास बिल्कुल सही कहा फैरा ने कि गोल्डन टाइम है, अनडिवाइडेड आपको अटेंशन मिल रही है, बच्चों की भी घर वालों की भी, तो उसको ज़रा पॉजिटिवली इस्तेमाल कीजिए बजाय इसके कि आप उससे उकता जाएं। अच्छा, अब जो हमारी गेस्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं इस वक्त, हम उनको स्काइप कॉल पे ले रहे हैं। शी इज़ गोइंग टू बी विद अस फ्रॉम टोरंटो। इनसे मेरा तो बहुत ही एक करीबी ताल्लुक़ है, बल्कि ये मैं कई फोरम्स पे बार बार कह चुकी हूँ कि मेरा मीडिया में आना एक तरह से इनकी पेशन गोई थी। मुझे आज भी याद है एक स्पेशल ट्रांसमिशन के बाद मैं साइन ऑफ करी थी, जो मेरी पहली ट्रांसमिशन थी, और इनके सामने हम बचपन से बड़े हुए हैं तो देखते थे, और इनको पता था कि इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है टेलीविज़न में आने का। उससे पहले भी ड्रामों का और पता नहीं क्या क्या चीज़ों की ऑफ़र हुई तो मैं मना कर देती थी। वो ट्रांसमिशन करके मैं बाहर निकलने लगी तो सामने ये मुझे नज़र आई। मैं बात कर रही हूँ बुशरा आंटी की, बुशरा अंसारी की, और उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि सिद्रा तुम चाहे कुछ कर लो, घुटने पेट की तरफ ही मुड़ते हैं। और जाहिर सी बात है, अब्बू की कॉलीग भी थी, पीटीवी में हमने देखा। इनकी बेटियां मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि एन रमज़ान से पहले एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए, फ़ंड रेजिंग के लिए कनाडा गई एंड द लॉकडाउन हैपेंड। तो हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा अंसारी, द लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम बुशरा आंटी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि आप गई थी एक फ़ंड रेज़र के लिए, लेकिन अब टोरंटो में आपको रुकना पड़ गया है, कैसा गुजर रहा है वहाँ पर रमज़ान आपका? आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि आपने पूछा है कि पाकिस्तान का रमज़ान मिस करें, बहुत मिस करें। ज़ाहिर है जो हमारे यहाँ माहौल होता है, जो एक गहमा गहमी होती है, वो इस दफ़ा तो नहीं है, लेकिन हम घर में भी हों तो एक रमज़ान का जो एक एहसास होता है, हमारी मस्जिदों से अज़ानें आती हैं, फिर वक्त होता है, वो तो ज़ाहिर मिस करें जी। लेकिन बहरहाल यहाँ पे भी मेरी चूँकि बेटी है तो घर है, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी होटल में पड़ी और रमज़ान का मज़ा ना आ रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हर रोज़े चल रहे हैं और अल्लाह खैर करेगा। पाकिस्तान में जो कोरोना की सूरत हाल है, ज़ाहिर तशवीशनाक तो है, रोज़ाना ख़बरें भी देखती हूँ और अल्लाह से दुआएं भी हम सब कर रहे हैं। लोगों से यही कहना है कि देखें, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, एहतियात करें। इसका कोई इलाज नहीं है अब तक, सिवाय इसके कि कम से कम लोगों से मिला जाए, और बहुत ही मजबूरन कहीं बाहर निकलना पड़े तो निकलना हो। बाकी आप सुन ही रहे हैं बहुत कुछ, मैं आपसे क्या कहूँ कि हाथ धोएं और ये करें और वो करें, लेकिन वो सब ज़रूर करें, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हम एहतियात कर सकते हैं। तो उससे बेहतर है कि हम खुदा न खास्ता उस बीमारी में मुब्तला हों और किसी मुश्किल सिचुएशन में आए, बेहतर है कि आप ये थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस हैं इनको कर लें। मुझे पता है कि ज़रा हमारे लिए ये सब चीज़ें नई हैं, इनको समझने में हमें मुश्किल हो रही है,
لیکن بہرحال اب مجبوری ہے, سمجھنا تو پڑے گا. بالکل. کیا کریں. آنٹی کوئی تفریق نہیں کر رہی ہے وبا, کیا کوئی امیر ہے, کیا غریب ہے, کیا عہدیدار ہے. کل لیٹسٹ خبر ہمارے پاس آئی کہ گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب کو بھی کرونا پازیٹیو ہوا ہے, اس کے علاوہ بورس جانسن. تو یہاں جو اکثر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید کینیڈا کیونکہ ایک ڈیولپ کنٹری ہے, ویلفیئر اسٹیٹ ہے, وہاں صورتحال قدرے بہتر ہے. کچھ وہاں کی ردات سنائیے, اس وقت کیا سناریو ہے, اور لاک ڈاؤن میں ہیں آپ لوگ بھی, لیکن کچھ راحت, کوئی ریلیف وہاں پہ ہے آپ کے پاس؟ میں آج کل ٹورانٹو میں ہوں, تو یہاں پہ بھی کافی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے جی. اور لوگ بند ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بہت ضرورت ہے. باقی یہ کہ ظاہر ہے کہیں کہیں لوگ بے چین ہو کے نکلتے بھی ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ جہاں میں رہتی ہوں یہاں سے نیچے سب ٹریفک نظر آتا ہے, مگر پیدل چلنے والے کم ہیں کیونکہ پبلک بسز اور ٹرینیں بند ہیں, تو جو گاڑیوں والے پھر بھی نکل آتے ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی ہم سے بہت بہتر انداز میں اس کو ڈیل کر رہے ہیں. تھوڑے لوگ ہیں, ہم سے آبادی کم ہے, وسائل زیادہ ہیں, تو یہ میرا خیال ہے زیادہ سینسیبلی اس کو کر پائیں گے. ان کے لیے ممکن بھی ہے. خدا کرے کہ ہم بہت سارے لوگ ہیں, ہمارے ہاں بہت سے لوگ ناسمجھ بھی ہیں, بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو, اس کی سنجیدگی کو نہیں سمجھ رہے. ان کو سمجھنا پڑے گا کہ جو اس کے بعد کے خدا نخواستہ حالات ہیں وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. ہمارے ڈاکٹرز پہ, ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف پہ, ہماری پولیس پہ, فوج پہ, جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں, جو کھانا کھلا رہے ہیں, سب پہ رحم کیجیے اور تھوڑا سا خیال کیجیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا. جیسے کہ ہمارا بحیثیت ایک مسلمان ایمان ہے کہ ہر مشکل میں راحت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کرتے ہیں, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وسائل وہاں پہ زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف کینیڈا جسٹن ٹروڈو کی اپنی وائف کرونا پازیٹیو ہو گئی جب یہ لنڈن سے واپس آئے تھے. میں خیال میں اس کے بعد جو ریٹ آف الارم تھا وہ کافی بڑھ گیا. اس وقت مجھے بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں عالم انسانیت نے اس سے کچھ سیکھا بھی ہے, یا ہم اپنی روش پہ اسی ڈسٹریکشنز میں اسی طرح قائم و دائم ہیں؟ سبق تو کیا کہوں, کیا سیکھا ہے, ہم سبھی سیکھ رہے ہیں. جی. ہم سبھی ایک ایسا دور دیکھ رہے ہیں جو کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ صرف ایک ہی سپر پاور ہے, وہ تو اللہ میاں ہے. پتہ تو تھا ہمیں, لیکن اب ہم نے جلوہ بھی دیکھ لیا. سو بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں, ہمیں بہت سی چیزوں کا احساس ہو رہا ہے, بہت سی بلیسنگس کا احساس ہو رہا ہے, ہونا بھی چاہیے. ہمیں بہت سی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے, شاید ہمیں اپنے رشتوں کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت نے ہمیں دی ہیں, اور یہی ایک پازیٹیو چیز ہے. اس وقت ساری دنیا جو ہے اس کی پوری توجہ اپنی زندگی اور اپنی صحت پر ہے. چیزیں, پیسہ, کپڑے کچھ میٹر نہیں کرتے. سب چیزیں اس وقت پیچھے ہیں, بکسوں میں بند پڑے ہیں کپڑے, ہر چیز اپنی جگہ سسپینڈ ہوئی ہے, اس لیے کہ صرف اور صرف اس وقت ہمیں اپنی جان کی سلامتی چاہیے. تو یہ ایک علام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سن رہے ہیں. اس مہینے میں خاص طور پر عبادتیں ویسے ہم کرتے ہیں اس مہینے میں خاص طور پہ, لیکن ہم اس وقت بہت زیادہ استغفار کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا اور شاید وہ ہم سے راضی ہو جائے. اچھا, کہ خبریں ہمارے پاس آتی ہیں بشرا آنٹی, اس میں کنفیوژن یہ بھی ہے کہ کئی جو متوسط گھرانے کے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں کہ وہ اپنا راشن کیسے پورا کریں گے, باقی پرابلمز ہوں گی, اور جو ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ شاید ان کی مشکلوں میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گی؟ انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان کی جو کچی آبادیاں ہیں, جو ہمارے سلم ایریا ہے, یہ وبا وہاں تک بھی پہنچ گئی ہے. لوگ اگر کسی کی مدد کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ دیکھیے, بہت سی پازیٹیو باتیں ابھی ہم نے کہی, لیکن یہ بہت اچھی بات میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ہم وطن ہیں, خاص طور پہ پاکستان میں جتنے لوگ پریشان ہیں, ان کی لوگ بہت مدد کریں. ویسے پوری دنیا میں کریں, وہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی پوری دنیا اس وقت لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے. اپنے جو ضرورت مند لوگ ہیں, جو غریب ہیں, جن کو پریشانی ہوئی ہے لاک ڈاؤن سے, اور اب یہ تو ہم پر ہے کہ ہم کس کو دیں اور کس کو نہ دیں, لیکن میرا خیال ہے اس وقت جس کے پاس جو ہے وہ انسانوں کو دینا چاہیے. وہ چاہے آپ یہ سوچیں کہ جی یہ کم غریب ہے یا زیادہ غریب ہے, یا اس سڑک پہ بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا, اس وقت سب پریشان ہیں. جتنے لوگ پریشان ہیں ان کو آپ, خاص طور پہ یہ تو زکوٰۃ کا مہینہ ہے, ہمارے پاس فنڈز ہوتے ہیں, اپنی زکوٰۃ کے ہم نے نکالے ہوتے ہیں, وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے. اس میں آپ کس کو دے سکتے ہیں, جو بھی آپ کے سفید پوش لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے ان کو دیجیے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی اماؤنٹ ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ حساب کتاب اپنی جگہ, اگر کسی کی 2 لاکھ بنتی ہے یا 20,000 بنتی ہے, تو اگر آپ کے پاس اس کی جگہ 2 لاکھ روپے ایکسٹرا ہیں یا دے سکتے ہیں, تو آپ یہ مت دیکھیے کہ زکوٰۃ میں نے دے دی, بس میں نے 15,000 ہی دینے ہیں, اس کے علاوہ میں نے نہیں دینے. اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ جتنے بھی دے سکتے ہیں وہ انسانوں میں اس وقت تقسیم کریں, یہ بہت ضروری ہے. میں کیا کرتی ہوں, میں کیا بس میں بتانا نہیں چاہتی, لیکن میں ظاہر ہے جتنی میری استطاعت ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں وہ میں خود بھی کروں. بس ایسے ہی سمجھ لیں
کہ جو میں نصیحت کر رہی ہوں نا وہی میں کر رہی ہوں. اچھا بشرا آنٹی ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی بیکاز وقت کا مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پہ بالکل ہی اپوزٹ ٹائم ہے آپ کے پاس. مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت کم فنکار پاکستان کے ایسے ہیں جن کو عالمی مقبولیت حاصل ہے اور جہاں جہاں پاکستانی ہے جہاں جہاں اردو بولنے والے ہیں آپ کو جانتے ہیں آپ کو پہچانتے ہیں. آپ کا کام اگر ہم اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں تو خود بخود لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, لیکن یہ بڑا سیریس میٹر ہے اور جو لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ کی بات سنتے بھی ہیں. کیا میسج دینا چاہیں گی ان کو آج کے اس صورتحال کے حوالے سے؟ میسج کیا دینا ہے جی, بس ویسے بھی رمضان برکتوں کا مہینہ ہے, محبت سے بھائی چارے سے ایک دوسرے کو برداشت کریں. یہ تو ہمیشہ ہی ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں. اس وقت جو پریشانی ہے اس میں لوگوں کے اوپر نفسیاتی طور پہ بہت دباؤ ہے اور لوگوں کو غصہ بھی آ رہا ہے, لوگ پریشان بھی ہیں, لوگ اپسیٹ بھی ہیں. تو تھوڑا سا ان کو محبت سے ڈیل کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں. اس وقت ہمارے اس رمضان کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسانیت کے لیے محبت اور خیال سے. ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ بشرا آنٹی, آپ ہمارے ساتھ ٹورنٹو سے شامل ہوئی اس ٹرانسمیشن میں. آپ کی آمد کا, آپ کے یہاں ہونے کا بہت شکریہ. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. فیرا بالکل صحیح بات ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے. کتنی دفعہ یہی میسج کبھی پیار سے, کبھی زور زبردستی سے, کبھی ڈانٹ کر سمجھایا جا رہا ہے, لیکن پیپل تھنک کہ آپ کو کیا لگتا ہے ان کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ وبا ان پہ اثر نہیں کر سکتی؟ ایکچولی ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے, بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے کہ ہم اسٹرانگ ہیں, ہم پہ صحیح, آپ کا امیون سسٹم بھی بہت اسٹرانگ ہے, آپ بہت اچھے کھاتے پیتے بھی ہیں, صحت مند بھی ہیں, آپ کو ساری چیزیں بھی پتہ ہیں. لیکن یہ تو اگین جیسے بشاپا نے بولا کہ کسی خاص پہ اٹیک نہیں کر رہی, اس میں امیر ہے, نہ کوئی غریب ہے, نہ صحت مند ہے, نہ کوئی کمزور ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس وبا سے اپنی حفاظت میں رکھے, لیکن ہم نے بچنا ہے اور سیریس لینا ہے. مطلب اب کل میں نے ایک پوسٹ دیکھی, اس میں 2 تصویریں تھیں, ایک یو کے کی تھی اور ایک پاکستان کی تھی. تو پاکستان میں ٹھیلے بھی لگے ہوئے, گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی, وہاں پہ لوگوں کا رش بھی ہے, اینڈ یو کے کی سڑکیں بالکل خالی سمجھ نہیں آتی کہ جن چیزوں کو آپ باہر جاتے ہیں لینے کے لیے آپ گھر میں کیوں نہیں بنا سکتے. بھائی شیف سامیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آج کیا بنانے لگی ہیں؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب کو چوتھا روزہ بہت بہت مبارک ہو. آج میں بناؤں گی ٹھیلے والے چھولے, جو کہ سب بہت مس کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی عفیرہ نے ذکر کیا, عفیرہ نے یہی بات کی اور میں اس کو کنٹینیوٹی میں رکھوں. کیونکہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شارٹ کٹ بتاؤں, کہ گورنمنٹ تو بار بار اپیل کر رہی ہے اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, وہ لوگ بھی آ کے سوشل میڈیا کے تھرو, ریڈیو کے تھرو بار بار منع کر رہے ہیں اپنی عوام کو کہ گھر سے نہ نکلیں. اس کا سمپل ایک یہ حل ہے, جو کہ ایک پڑھی لکھی کلاس ہے جو کہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اور ہم ایک ایجوکیٹڈ ہیں اور ہمارے پاس شعور ہے, وہ خود ہی نہ جائے. جب وہ جائیں گے ہی نہیں, جب وہ چیزیں بکیں گی نہیں, تو وہ 2 دن کے بعد کنفیوژن ہے سامیہ. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جو ڈیلی ویجرز ہیں, جو دہاڑی دار ہیں, ان کے لیے ناگزیر ہے, وہ باہر نکلیں گے ہی نکلیں گے. لیکن اگر باقی لوگوں کو, ان کے خریداروں کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ گھر میں رہیں اور اپنا خیال کریں, تو پھر وہ جو بیچارہ باہر نکل رہا ہے وہ باہر کیوں ہے؟ I mean that is where I get very confused. But coming back to your recipe, مجھے بتاؤ یار, وہ جو ٹھیلے والا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا, وہ ہم بڑا مس کرتے ہیں. اس میں کیا ایسا خاص ہوتا ہے؟ ایک تو اس میں جو ہے وہ ایک بازار, جو ایک انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا کہ ہم نے بازار سے خریدا ہے, تو ایک تو وہ چیز ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں نا بہت کم مرچ مسالوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بہت ہیلدی فوڈ دیں. بازار میں کیا ہوتا ہے کہ یہی ساری چیزیں تھوڑی گریوی میں بنتی ہیں, تھوڑے سے تڑکا ڈال کے بنتی ہیں, تو وہ بہت ہی ایک کا کہتے ہیں رچ فارم میں ہوتی ہے. اس وقت سب سے زیادہ غور سے تمہیں کون سن رہے ہیں؟ اس وقت تمہیں گوہر بھائی سن رہے ہیں. السلام علیکم گوہر بھائی, آپ کے پاس بھی میں واپس آتی ہوں, ابھی مجھے ایک بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. مجھے پچھلے رمضان سے پتا ہے کہ گوہر بھائی کا کھانے پکانے میں بھی بڑا انٹرسٹ ہے, کبھی موقع لگا تو ان کو بھی بھیجیں گے کچن میں. ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوں گے کراچی کے ہر دل عزیز مصطفیٰ کمال صاحب, اور ان سے جانیں گے ذرا شہر میں کیا انتظامات ہیں, اور خصوصاً رمضان 2020 جو ہمارے لیے بڑا ڈفرینٹ ایک رمضان ہے, مشکل نہیں کہوں گی, ڈفرینٹ رمضان ہے, اس میں کیا وہ کر رہے ہیں اور کس طرح ہمیں اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, لائیو ریسیپی بھی بن رہی ہے, اور اب لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ کمال. السلام علیکم مصطفیٰ, کیا حال چال ہیں آپ کے, اور رمضان کی بہت بہت مبارکباد میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو.
جی وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کو اور آپ کے تمام پوری ٹیم کو اور آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بھی رمضان المبارک کی تمام سعادتیں بہت مبارک ہوں آپ سب لوگوں. آپ سے میری جب آخری گفتگو ہوئی تھی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ بالکل شروعات تھی کرونا کی مصطفیٰ، اور اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ کوارنٹین کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیں، گھروں میں رہ رہے ہیں، فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں جاننا چاہوں گی، اب اس بات کو بھی مہینہ گزر چکا ہے اور لوگ کافی پریشان بھی ہیں، کچھ لوگ اکتا بھی چکے ہیں گھر میں رہ کے، کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پورے منظرنامے کو؟ دیکھیں انفارچونیٹلی پچھلا دو مہینے کا ٹائم گزرا ہے، جو ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم ہے پاکستان میں جو مجھے نظر آتی ہے دنیا کے مقابلے میں، وہ یہ کہ ہماری گورنمنٹ جو صوبائی ہے اور وفاقی گورنمنٹ وہ ایک پیج پر نہیں ہے. وفاقی حکومت کا کوئی اور نیریٹو ہے اور صوبائی حکومت کا کوئی اور نیریٹو ہے، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے چونکہ ہمارا ایک موقف نہیں ہے، اس وجہ سے عوام اس وقت جو ہے وہ ایک عجیب سی کشمکش میں ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وفاقی حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے یا صوبائی حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے. اس وجہ سے ہمارے ہاں اس لاک ڈاؤن کے اوپر مختلف رائے ہے عوامی لیول کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں 2 مہینے جو بھی گزرے ہیں، ہم نے حکومتوں کی طرف سے صرف ٹی وی پہ آ کر اعلانات سنے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کا کوئی میکنزم نہیں بنایا. فرض کریں کہ اگر لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، صوبائی حکومت کر رہی ہے، تو دیکھیے ایک پورا پیکج ہونا چاہیے نا، کہ آپ کو پورا ایک ایس او پی پوری دی جائے اس کی، کہ بھئی کوئی کھائے گا کہاں سے، کوئی دوا کیسے لے گا، کوئی اسپتال کیسے جائے گا، اور سسٹم کیا ہوگا. اچھا، اس کے لیے دنیا بھر میں ایک تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ کی کوئی بات امپلیمنٹیشن اس کی ہوتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے. ہمارے یہاں وہ پارٹ مسنگ ہے. میں 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی پاکستان میں 1.5 لاکھ سے زائد آپ کے پاس یہ لوگ موجود ہیں، کونسلرز ہیں، یو سی چیئرمینز ہیں، جو کہ ہر گلی ہر گاؤں میں ہر 4 گلی پہ موجود ہیں، وہ الیکٹڈ لوگ ہیں. پھر دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ان کو ایکٹیویٹ کر دیں کسی بھی قانون کے تحت. دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے بھی بس کی اکیلے کی بات نہیں، اتنے بڑے میگنیٹیوڈ کی کرائسس میں. میں کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیز کو، تمام آپ کی بات بالکل بجا ہے اور یہ اسٹریٹجی رہے ہیں مصطفیٰ. اس پہ میں واپس بھی آنا چاہوں گی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو آئے دن ہم واقعات سنتے ہیں، کل میں نے ایک واقعہ سنا جس میں پہلی دفعہ بہت کنفیوز تھی کہ ہم کس کی سائیڈ لیں، کس طرح اس چیز کو سمجھیں. بات یہ کی جا رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا ہاکر، اس نے کھانے پینے کی کچھ چیزوں کا ایک ٹھیلا لگایا ہوا تھا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے باقاعدہ اس کو منع کیا تو ان کی تو میں آپس میں ہو گئی. اب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہی بات کر رہے ہیں، اور جو یہ شخص فکر معاش میں باہر نکلا ہے اس کی بھی مجبوریاں بجا ہیں. تو آپ بتائیے ایسی صورتحال میں ہم سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں؟ پہلے میں میری بات، ساری بات جو اپنے اتنا مجھے ٹائم دیا، وہ بات اگر 30 سیکنڈ کی میں کمپلیٹ نہ کروں تو ادھوری رہ جائے گی. تو میں دوسرا جو پوائنٹ اپنا تھا وہ پلیز مجھے بول لینے دیں. وہ یہ کہ دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمام سیاسی پارٹیز کو یہ چاہیے کہ ہم، اور میں نے اس میں پہل کی کہ وہ اپنے کارکنوں کو بولیں کہ ان یو سی ناظمین اور کونسلرز کے انڈر اپنے آپ کو سرنڈر کریں، تو پورے پاکستان میں ایک سینس آف پارٹیسپیشن آ جائے گی، اور اس کے ذریعے آپ یہ سارا پیکج جو بھی آپ کو راشن ڈسٹریبیوشن ہے، جو بھی آپ کو مدد پہنچانی ہے پورے پاکستان میں، یا آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کس کو کون بیمار پڑ رہا ہے، وہ ان کے ذریعے لے کر آئیں. اب آپ نے جو سوال کیا ہے، اگر یہ میکنزم جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں یہ ہوتا تو اس ہاکر کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ڈائریکٹ اس ہاکر سے کنفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ کسی محلے کا آدمی ہوتا، وہیں پر اس کا کوئی کونسلر ہوتا، وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سوٹیبل بندوبست کرتا. اور یہ معاملات پورے پاکستان بھر میں. آپ نے کہا کہ کس کی سائڈ لیں، ڈیفینیٹلی میں ہاکر کی سائڈ لوں گا. اس لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ برا نہیں کر رہے، غلط نہیں کر رہے، ان کو یہی حکم ہوا کہ ان کو منع کرنا ہے. لیکن یہ ہے مسئلہ انسانی. یہاں پر آپ کو صرف یہ دیر از نو بلیک اینڈ وائٹ. آپ کو ایک میکنزم ایوالو کرنا پڑے گا. آپ صرف اگر تقریر کر کے ٹی وی پہ آ کر وزیر اعلیٰ صاحب اور وزیر اعظم صاحب صرف اعلان کر دیں گے اور اس کے بعد سمجھیں گے کہ یہ کام ہو گیا، ان کا مسئلہ حل ہو گیا، وہ نہیں ہوگا. یہ ہیومن ریکوائرمنٹس ہیں بھائی بہت ساری. آپ کو گراس روٹ لیول پہ ہر 4 گلی کی اپنی الگ ڈائنامکس ہیں، بزنس کمیونٹی کی اپنی الگ ڈائنامکس ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ اتنے جو ٹیلر شاپس ہیں، یہ جو بوتیکس ہیں تو ہم یہ کہیں گے بھئی
یہ تو امیر لوگ ہوتے ہیں یا یہ اپر مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, بوتیک والے اور فیشن ڈیزائن, لیکن ان کے پاس جو کاریگر کام کر رہا ہوتا ہے وہ تو مزدور ہے, وہ تو غریب آدمی ہے. وہ اس غریب ہم اگر ان تمام چیزوں کو اچھا یہ کیا کرتے ہیں, یہ رمضان کا مہینہ ہے, ایک ہی مہینے میں ان کی تمام کمائی ہوتی ہے, پورا سال بھر یہ اسی پہ چلاتے ہیں. ابھی رمضان کے تو ان کا کوئی میکینزم ایوالو ہونا چاہیے, بالکل مصطفیٰ میکینزم ایوالو ہو. ایبسلیوٹلی. آپ کیونکہ شہر کی رگ رگ سے, مصطفیٰ مجھے بتائے گا, اس دفعہ جیسے منع کیا گیا کہ جو ہم شاہراہوں پہ بڑے بڑے دسترخوان دیکھتے تھے, جہاں پہ روزہ افطار کرائی جاتی تھی, اس کی ممانعت ہے. آپ کے اندازے کے مطابق کراچی شہر کی اگر صرف بات کر لی جائے تو کتنے لوگ اس سے محظوظ ہوتے تھے, کتنے لوگ یہ ہماری سڑکوں پہ شاہراہوں پہ لگنے والے دسترخوانوں سے روزہ کرتے, اپنا افطار کرتے تھے؟ دیکھیے وہ اتنی بڑی جو کراچی کی پرسنٹیج, جتنی بڑی آبادی ہے اس حساب سے کوئی اتنی کوئی خاطر پوائنٹ سم تھنگ پرسنٹ ہی ہوں گے کراچی کی آبادی کے, چند ہزار لوگ ہی یہ کرتے ہوں گے یہ افطار, لیکن اس سے کوئی بہت بڑا کراچی کا طبقہ جو ہے وہ آ کر ان دسترخوانوں سے افطار نہیں کرتا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ آج بھی کراچی میں اور ایون کے پورے پاکستان میں میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھوکا نہیں مرے گا. میرا یہ خیال ہے کہ کوئی اور مہینوں تک انشاءاللہ تعالیٰ بھوکا نہیں مرے گا, اس لیے کہ ایک تو ہمارے اندر ایک کیپیسٹی ہے, ہمارے ایک فیملی سسٹم ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو فلنتھروپک آرگنائزیشنز ہیں ساری, انہوں نے بہت کام کیا ہے. پھر سیاسی پارٹیز کے ویلفیئر آرگنائزیشن نے بہت کام کیا ہے. ہماری پی ایس پی فاؤنڈیشن نے, ہم نے ہزاروں گھروں میں راشن پہنچایا ہے اور لاکھوں لوگوں کے گھروں پہ راشن پہنچایا ہے, اور ابھی کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. دوسری آرگنائزیشن بھی سارا کام کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ روڈ پر آ کر دسترخوان میں آ کر کسی دسترخوان پہ آ کر روزہ کھولتے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کرائسس میں جو ہے وہ چیزیں کہیں نہ کہیں سے پہنچی ہیں اور پہنچ رہی ہیں مسلسل. تو یہ خطرہ نہیں ہے پاکستان میں اس وقت ابھی کم سے کم کہ کوئی بھوک سے مر جائے گا, میں نہیں سمجھتا. لیکن مصطفیٰ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر ہم اوکھیں تو یہ اضطراب کی کیفیت کیوں ہے؟ یعنی اگر لوگوں کو پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ بھئی یہ غیر معینہ مدت تک لاک ڈاؤن نہیں چل سکتا, ابھی تو ہم ہفتے دنوں کے حساب سے چیزوں کو ایویلویٹ کر رہے ہیں. جو شروع میں جتنا سختی سے لاک ڈاؤن تھا ابھی نہیں ہے, تو لوگ تھوڑا حوصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں ان کی تکلیف کو ہم سمجھتے ہیں, لیکن اگر آپ ہی کی بات کی جائے, آپ نے جیسے کہا کہ کوئی بھوک سے نہیں مرے گا, تھوڑی سی تنگی, تھوڑی سی مشکل کو برداشت کر لیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر بحیثیت ایک قوم کے, بحیثیت ایک ملک کے بڑی مشکل نہ آئے, وہاں پہ لوگ حوصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ پلیز اس کو مجھے ٹائم دیجیے گا. دیکھیے جب آپ ایک گھر کی مثال لے لیں, آپ ایک گھر میں بھی کوئی فیصلہ کریں, آپ گھر کے اگر بڑے ہیں, اگر آپ 4 لوگوں کو اپنے گھر میں کنسلٹ نہیں کرتے کسی اچھے فیصلے میں بھی, تو خدا نہ خواستہ کوئی فیصلہ سخت ہو جائے, غلط ہو جائے, تو ان لوگوں کو اس ٹائم پہ جب کوئی فیصلہ غلط ہو جائے اونرشپ نہیں آتی ان کی. دیکھیے سینس آف پارٹیسپیشن کی بہت ضرورت ہے, اور وہ سینس آف پارٹیسپیشن لیکنگ ہے پاکستان میں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو, جو آپ کے سوال بہت امپورٹنٹ ہے, کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اضطراب؟ کیوں اضطراب؟ یہ ہے کہ لوگوں سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے, ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. آپ 25 کروڑ, یہ موقع بہت مشکل ڈیسیجنز لینے کا, اور جب آپ مشکل ڈیسیجنز لیتے ہیں تو آپ سب کو آن بورڈ لیتے ہیں, انکلوسیو پالیٹکس کرتے ہیں. نہیں ہو سکتا یہ کہ وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں اور وزیر اعلیٰ قوم سے خطاب کریں اور قوم اگلے دن ساری بات مان لے. نہیں, آپ کو ہر گلی میں جو آپ کا کونسلر ہے 4 گلی میں, جب وہ محلے والوں کو بیٹھ کر گورنمنٹ کی بات وزیر اعظم کی اور وزیر اعلیٰ کی سمجھائے گا اتھارٹی کے ساتھ, اور ان کا میکنزم ایوالو کرے گا کہ ان کو پانی کہاں سے ملنا ہے, ان کو دوا کہاں سے ملنی ہے, ان کو امداد کہاں سے ملنی ہے, کہاں پہ, جب جا کر ہر محلہ آن بورڈ ہوگا, ہر شہر آن بورڈ ہوگا, ہر صوبہ آن بورڈ ہوگا, اور پورا پاکستان آن بورڈ ہوگا. ہمارا یہ پارٹ مسنگ ہے. میں بول کر تھک گیا ہوں. خدا نہ خواستہ, دیکھیے کورونا وائرس تو ابھی آیا نہیں ہے پاکستان میں, خدا نہ خواستہ اگر ہمارے یہاں اٹلی جیسی, اسپین جیسی, یو کے جیسی, امریکہ جیسی کوئی ذرا برابر بھی کنڈیشن کریٹ ہو جائے, تو آپ اتنے بڑے کرائسس کو صرف وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء اور ڈی سیز کے رحم و کرم پر نہیں, یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. اور جب ایک دفعہ کیوس شروع ہو جائے گا تو پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. مجھے سمجھ سے باہر ہے میری یہ بات کہ اس میں کون سی برائی ہے. یا بھائی 15 دن کے بعد, میری اس بات آج سے 1.5 مہینے 2 مہینے پہلے میں نے بات کی تھی, 15 دن کے بعد وزیر اعظم صاحب نے
टाइगर फोर्स का ऐलान कर दिया। दैट मींस वो ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि किसी फोर्स की जरूरत है। तो भाई ये वक्त जो है वो सियासत या टैग लगाने का नहीं है। देखिए मैंने इतनी बड़ी बात की कि मैं जब ये कह रहा हूं कि भाई तमाम पार्टीज अपने वर्कर्स को ये कहें कि जो जहां पे रहता है वो अपने काउंसलर्स को सरेंडर करे अपनी खिदमत। आपको ये जानना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को बता रहा हूं कि कराची हैदराबाद में मेरे बदतरीन मुखालफीन रहते हैं, उनकी हुकूमत है लोकल गवर्नमेंट की। इसके बावजूद उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने वर्कर्स को कह रहा हूं कि उनके अंडर में काम करें। इससे बड़ी और क्या बात होगी? तो ये जब तक नहीं करेंगे आप नहीं संभाल सकते इस पाकिस्तान को। एब्सोल्युटली। और आई थिंक मुस्तफा कई लोगों ने जो ग्रास रूट लेवल की लीडरशिप है उसको इस तरह से फौकियत भी तभी मिलेगी, स्ट्रेंथन भी वो ऐसे ही होगी। लेकिन मेरा फिर आपसे एक और सवाल है कि आपको लगता है इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स टू द रिलीजियस स्कॉलर्स, यानी अनफॉर्चुनेटली जो एक सूरत हाल क्रिएट हुई, एक टेंशन, क्या हमने मस्जिद और मिंबर को जो हम इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे आपने बिल्कुल बजा कहा कि वज़ीर आला की या वज़ीर आज़म की बात को ग्रास रूट लेवल तक, मोहल्लों तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए हम जैसे मसाजिद का, इमाम का इस्तेमाल कर सकते थे कि वो ये बात आगे लेकर चलें, क्या हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है आपके ख्याल में? बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिस की। और ये अगेन मेरी उसी वाली बात से लिंक होती है सिद्रा के देखो ये उस मस्जिद, अगर फर्ज करें एक मोहल्ले में कोई 4 मस्जिद है, हाँ मस्जिद का इमाम इलेक्टेड नहीं होता, आपका काउंसलर इलेक्टेड होता है और वो गली का इलेक्टेड होता है। समझने की जरूरत है इस वाली बात को। मैं ऐसा लग रहा है कि मेरे काउंसलर हैं शहर में या मेरा मेयर है, आपको मैं जब ये गुफ्तगू कर रहा होता है इसलिए कि मैं आई नो इट के इसके अलावा ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप देर कर रहे हैं। मेरे तो बदतरीन मुखालफीन है, मुझे तो पॉलिटिकली ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहां पर इस वक्त सियासत नहीं कर रहा हूं, ये सियासत का टाइम नहीं है। पाकिस्तान को बचाने का, लोगों को बचाने, और अभी तो क्राइसिस नहीं आया। तो ये जो मोहल्ले की 4 मस्जिद हैं, इमाम बारगाह, खानकाहें, ये भी ये इलेक्टेड लोग नहीं होते, लेकिन उनकी एक से होती है। मैं ये कह रहा हूं कि ये इलेक्टेड काउंसलर और ये मस्जिद के इमाम वो जाकर मोहल्ले वालों को बताता जब कि भाई आपको मस्जिद नहीं जाना है, आपको जमात के साथ नमाज नहीं पढ़नी है, ये आपकी भलाई के लिए। जब वो आपस में बैठकर बात करते, सारी पार्टीज के एक बंदे उसके साथ उस यूनियन काउंसिल में सब मौजूद होते, आप यकीन करें ये हुकूमत की चीजें 99% इंप्लीमेंट हो रही होती हैं और कोई भी भूखा नहीं मरता, रिलीफ मिल रही होती है उनको, चीजें दवाएं मिल रही होती है, उसको ये पता होता है कौन बीमार पड़ रहा है, उसको ये पता होता है कि किसको मदद चाहिए। खुदा न खास्ता ये मसला बढ़ता है सिद्रा, आपको हर यूनियन काउंसिल में क्वारंटाइन फैसिलिटीज चाहिए। अस्पताल तो आपके फारिग हो गए, अभी अस्पताल में तो जगह ही नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ये वबा फैलती है तो आप हर यूनियन काउंसिल में आपको क्वारंटाइन चाहिए, हर स्कूल को आपको अस्पताल बनाना पड़ेगा, खुदा न खास्ता हर जगह। आप कैसे करेंगे आप ये काम, कहां से फोर्स लाएंगे? खुदा न खास्ता। एब्सोल्युटली राइट मुस्तफा, बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है कि हर शख्स आके अपील कर रहा है लेकिन कान धरने को कोई तैयार नहीं है। डॉक्टर्स अलग आके बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि कई हमारे अहम इश्यूज इस वक्त सियासत की नज़र हो रहे हैं। बेचारों जो डॉक्टर्स आके अगर ये अपील कर रहे हैं कि देखें जी अब वेंटिलेटर्स कम करने लगे हैं, अस्पतालों की जो फैसिलिटीज़ हैं, बिस्तर हैं, वो कम पड़ने लगे हैं, उनको भी हमने सियासत की नज़र कर दिया, उनको भी हमने कंट्रोवर्सी की नज़र कर दिया कि भाई फलाने का शजर नसब निकालने लग गए हम कि वो कौन किससे ताल्लुक़ रखता है। क्या समझते हैं, हमने अजीब खिचड़ी बना दी है सिचुएशन की? जी वेरी अनफॉर्चुनेट। दुनिया में इस कोरोना वायरस के बाद सियासत बदल गई, चेंज हो गई। मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट चाइना का मजाक उड़ाते थे, जब उनके दरवाजे पर ये मसाइल पहुंचे तो उन्होंने फ़ोन उठाया और चाइना के सदर को फ़ोन कर लिया। इजराइल में हुकूमत और अपोजिशन में 8 महीनों से जंग चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। द मोमेंट पहला केस आइडेंटिफाई हुआ, उन्होंने आपस में मिलकर हुकूमत बना ली। अगर सियासत कहीं नहीं बदली है तो वो पाकिस्तान में नहीं बदली है, और अनफॉर्चुनेटली और ज़्यादा ब्रूटल हो गई है, और ज़्यादा ख़राब हो गई है। और हम अपनी जो भी हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अल्लाह ताला ने जिसको वज़ीर आज़म बनाया है, किसी को वज़ीर आला बनाया है, किसी को वज़ीर बनाया है, अल्लाह ताला ने ये हमें तो एज ए मुसलमान ये ईमान होना चाहिए कि ये हुकूमतें देना लेना ये अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला देता है और छीनता है, तो लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमेशा ये चीज़ रहेगी उनके पास। उनको ये किराए का घर है, ये ज़ाती मकान नहीं है, ये किराए का घर होता है, छोड़ना पड़ता है किसी को किसी दिन। ये हम इस अपॉर्चुनिटी को हम नहीं यूटिलाइज कर पा रहे कि यहाँ पर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की जरूरत थी। सारी अनाओं को एक तरफ रखकर हम अगर समझेंगे कोई एक पार्टी इस पे काम कर सकती है, कोई एक हुकूमत इसके ऊपर इस मसले को हल कर सकती है, नहीं कर सकती।
اس کا میگنیٹیوڈ پورا پاکستان ہے, اس کا میگنیٹیوڈ 25 کروڑ لوگ ہیں, اس کے میگنیٹیوڈ پاکستان کے ایک ایک گاؤں, ایک ایک گلی, ایک ایک جگہ ہے. ابھی اتنے مسائل ہیں یہاں پر کراچی میں. دیکھیے ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ کراچی میں ڈیفینیٹلی بزنسز جو ہیں وہ میں آپ کو تاثر بتا رہا ہوں کہ اردو سپیکنگ لوگوں کے پاس ہیں. اب وہ جب سندھ حکومت کا 12 سالہ ریکارڈ ٹھیک نہیں رہا ہے کراچی کے لوگوں کے حوالے سے, ڈیفینیٹلی ایک جو ہے وہ جب وہ 136 اسسٹنٹ کمشنر لگائیں گے اور ایک آدمی بھی دوسری زبان بولنے والا نہیں ہوگا, جب وہ کمیشن کے ایگزام پاس کریں گے 5 بندے ایک خاندان کے, وہ جو کمیشن کا ممبر ہے جو سیلیکٹ کرنے والا, اس کے لوگ ہو جائیں گے اور ایک آدمی بھی دوسری زبان کا بولنے والا نہیں ہوگا, تو لوگوں کے دماغوں میں سوالات اٹھتے ہیں. اب اس بنا پر کراچی میں ایک عجیب سی فضا پائی جاتی ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے, یہ جو کاروبار نہیں کھولنے دیا جا رہا, یہ جو انڈسٹریز نہیں کھولنے دی جا رہی, یہ شاید کراچی کے ایک خاص طبقے سے, خاص زبان بولنے والے سے والوں کے کاروبار کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہ ہو رہی ہے بات میں, یہ بالکل تاثر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور کیونکہ ہم ایک ہی تاثر, اچھا کوئی نہیں بولے گا اچھی باتیں کرے گا, کوئی نہیں بولے گا اچھی باتیں کرے گا, اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. میں نہیں کہتا کہ یہ ریئلٹی ہوگی, لیکن یہ تاثر ہے, اس تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے. اس کو زائل کرنے کی ضرورت ہے, اور آرڈر بالکل یہ جو سینس آف ڈپریویٹی ہے, اگر آپ کو ایک احساس محرومی ہو رہا ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ نوکریوں پہ, سرکاری نوکریوں پہ ہمارا حق نہیں ہے, اور اب اگر کاروباری طبقہ یہ سمجھنے لگے گا کہ دوبارہ ان کے حق کو سلب کیا جا رہا ہے, تو یہ بہت ڈینجرس فالٹ لائنز ہے. مجھے یاد آ رہی ہے یہاں پہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر کی بات, کہ آپ نے ابھی یہاں پہ حوالہ دیا مصطفیٰ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلی دفعہ اس وائرس کو چائنیز وائرس کہا تھا, تو انہوں نے تنبیہ کی تھی کہ دیکھیں خدا را, ہم وائرس سے تو آج یا کل اس کی ویکسینیشن آ جائے گی, اس سے ہم لڑ بھی لیں گے, اپنے تمام وسائل اس پہ صرف بھی کر لیں گے, لیکن یہ جو آپسی آپ قدورتیں اس کی وجہ سے بڑھا رہے ہیں, اس کا سامنا کرنے کی سخت کسی گورنمنٹ, کسی آرگنائزیشن میں نہیں ہے. آپ ہی کی بات کو آگے کرتے ہوئے یہ بھی بتاؤں کہ ساؤتھ ایشیا میں انفارچونیٹلی ہماری پالیٹکس, ہماری فالٹ لائنز بہت زیادہ ٹربولنٹ ہیں. ابھی کل ہی میں دیکھ رہی تھی ایک واقعہ انڈیا میں ہوا, کہ جب ہم نے دیکھا کہ دہلی میں لاک ڈاؤن ہوا, ممبئی میں لاک ڈاؤن ہوا, مزدور طبقہ جن کا تعلق دوبارہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص زبان بولنے والے سے تھے, ایک خاص مذہب کے لوگوں سے تھا, جب وہ سارے کے سارے ایک طرف ٹرین اسٹیشن پہنچے اور اپنے گھروں کی طرف رخ کیا, انڈین میڈیا نے اس کو ایسے رپورٹ کیا کہ دیکھیے یہ تمام کے تمام لوگ کانگریگیشنل پریئرز کے لیے یا باجماعت نماز پڑھنے کے آگے, ان کو بیک گراؤنڈ میں ایک مسجد نظر آنے لگ گئی. تو یہ بہت میرے خیال میں سیویئر سچویشن ہے. ساؤتھ ایشیا کو, ہم سب کو اس خطے میں ذرا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے لیڈرز کو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انکلوسیو پالیٹکس کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو مصطفیٰ فار بینگ ہیئر ود اس, اور آپ کی آمد کا, یہاں پہ موجودگی کا بہت شکریہ. رمضان کی ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارکباد, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو سلجھا دیں گے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اسی کے ساتھ ناظرین ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. واپس آئیں گے تو گوہر بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے, علماء اکرام بھی ہوں گے. وفیرہ آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. ٹپس ہم زیادہ نہیں لے پائے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم صحیح. ابھی بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.